آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں خود گھر پہ بول گیا انشاءاللہ 10 سوا 10 اللہ چاہ لوگوں کے حاجی منان صاحب فرمائے تھے کہ مختصر تھوڑے سے خطاب کو رکھے. سب 9:30 بجے تک انشاءاللہ ختم کر دیں گے. میں بھی گھر پہ 10 سوا 10 کو آ جاؤں گا بول کے آیا تھا. بہر کے منان صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ بھائی کچھ قرات تجوید کے اوپر بھی تھوڑا اگر مقصد بدلا ہے نا بہت اچھا ہے. میں دوستوں کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ سب سے ادب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے شاگرد سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو. آج جو بچہ بچارا بیٹھ کے درس دے رہا ہے اور بھی ہمارے پاس بھی آ سکتے ہیں. ہمارے پاس آؤ نہیں بول رہا ہوں آپ کو. الحمد للہ ہم لوگ کو درس دیتے ہی ہیں. سب کو دنیا جہاں گمانا ہے. یوٹیوب بھرا پڑا ہے ہمارے پڑھوں سے ہمارے درس سے. بہر کے درس دیتے ہوئے لگ بھگ 49 سال مکمل ہونے کو ہیں. جامع مسجد دارالشفا میں جو بیٹھ کے خصوصیت سے درس دے رہا ہوں. اللہ کی مہربانی سے اس میں میرا کوئی کچھ بھی بڑائی نہیں ہے. صرف اللہ کی مہربانی, اللہ کی مہربانی, اللہ کی مہربانی. اللہ نے چاہا یہ کام ہم سے کیا. اللہ چاہا تو کسی کافر کو بھی کلمہ پڑھوا کے مسلمان بنا کے کام لے سکتا. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. ہم کام کریں کسی پہ احسان نہیں کریں. غور سے سن لیجیے میری 2 گز زمین کہاں پڑی ہوئی کی خبر کا ٹکڑا میں اس کی بھلائی کے لیے کام میں لگا. میں اس کی بھلائی کے لیے باقی شاگردوں سے کچھ لینا دینا زندگی میں شاگردوں کے نام نہیں بنتا دوا ہے. بے شمار شاگرد 6 مہینے سے آتے ہیں 8 مہینے سے آتے ہیں. اللہ نام بھی نہیں پوچھتا. نام سے میرا کیا کام. آپ کے بیان مجھ سے اس پہ کام ہے. آپ کی بھی کبھی ضرورت پڑی ہے. ضرورت پڑتی نہیں پڑی تو اللہ رب العزت 1 سیکنڈ میں ہمارا کام نکال دیتا ہے. کیونکہ ہماری طرف آپ کی طرف نہیں ہے کہ انہیں میرا کام نکال دیا تو چاہتا ہے. اس سے میرا کچھ کام بنا تو چاہتا انہیں میرے کچھ کام آ گیا تو چاہتا ہمارے ادھر ہی بھیجا دیتا ہے. ہمارا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. پڑھانا درس ہے بیچارے کو. اللہ سے پڑھا بول کے کہ بجن سے کام نکال لیا تو میری فیس کا بدل لے لیں گے. جب اللہ سے کرے تو ٹوٹل اللہ سے ہوگا. کوئی شاگرد نہیں کہہ سکتا میں نے مصحف کو فیس دی ہے, میں نے مصحف کو 1 روپیہ کا تحفہ دیا ہے. تحفے کے لیے قبول کرتے آپ نے تحفہ کرے محسوس ہوتا ہے. تحفہ شاگرد سے نہیں رشتے داروں سے دوست احباب سے ملنے جلنے والوں سے دے سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں. لوگ بھی محبت بڑھتی ہے. لیکن اس کو قرآن پڑھا کے اس سے نہیں لینا. اس سے نہیں لینا. اس سے لے کے تو اپنے آخرت کے حصہ کو خریدنا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم قرآن پڑھو لیکن اس کے ذریعے سے دنیا نہ کماؤ. جو شخص قرآن کے ذریعے سے دنیا کمائے کل اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر کچھ نہیں ہوگا. بہر کے پھر اس بارے میں تفصیل نہیں بولوں گا. تھوڑے باتیں یہ ضرور بتاؤں گا. اللہ کی وجہ سے آپ لوگوں سے میری بہت ادب سے گزارش ہے. قرآن پاک کا خادم ہوں. زندگی کٹ گئی ہے. ان سے زیادہ زندگی قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے میں لگی ہے. میرا ایک بیٹا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کا ایک بیٹا یوز کر رہا ہے. میرا محترم لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسے سب بند ہیں. گھر میں یوز کرا رہا بحران ہو گیا. بیچارا بچہ بابلا اس میں پاور اٹھائی تک ہماری کوئی اتنی لگی ہوئی آگے 8 بچوں کو آپ نے اپنا گھر میں کیسے بنا دیا. وہ بنانا 5 بیٹے 3 بیٹیاں حافظ قرآن گھر میں بنایا. انہیں مدرسے بیچے نہیں بنایا. دنیا میرے پاس پڑھنے آتی میں میرے بچوں کو کامل نہیں. گھر پہ بچہ حافظ قرآن بنے آپ سے بھی میری ادب گزارش ہے. اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں دنیا میں کسی کے لیے کوئی کام نہیں ہے. میں گریجویٹ معاف نہیں ہے. مولویوں میں لاٹے بولتے ہیں. میں گریجویٹ ہوں. میرے بڑے بھائی ریلوے فرسٹ کلاس نکالنے والے ٹاپ کلاس میرٹ میں ان کے پورے بچے ڈاکٹر فلاں 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 سب سے بڑے بھائی. میں سب سے چھوٹا بھائی. میرے سب بچے حافظ قرآن. میرا بھی یہ اچھا معلوم ہوا کہ قرآن پڑھاؤں. میرا بچہ قرآن پڑھتے 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 مر گیا. میں اللہ کو بول سکتا ہوں یا اللہ تو بیٹا دیا تھا جس کو قرآن پڑھنے لگا ہے اللہ سے اللہ قبول کر لے. میرا بیٹا رہ گیا میں مر گیا. تیرے کو اللہ دیا تھا کیا کر رہا تھا. تیرا کلام پڑھنے والا بنا کے آیا میرے مولا. تو ویسے تھا میرے والے. تو میں چاہتا تھا میرے بچے انگلش پڑھتے ہوئے تیلگو پڑھتے ہوئے ہندی پڑھتے ہوئے ان کی موت نہیں آنا. قرآن پڑھتے پڑھاتے میں ان کی موت آنا. میری دلی تمنا تھی آپ بھی اپنے کو ہم کو ایسے بچے قابل نہیں سمجھنا. ارے یار وہ دنیا داروں کو جو نہیں مانتے اس کو کفر کرتے ہیں اس کا.
اللہ کو نہیں ماننے والے کافر بہت ہے نا، مشرک بہت ہے نا، کتنے یہود نصارا یہ سب دشمنان خدا ہے، دشمنان رسول ہے، دشمنان کلام اللہ ہے. ارے ان کو یار 3 ٹائم کا پیٹ میں کھلا کے نیند بھر سدھارا، تم سے بھاری گاڑی میں پھر آنا، حافظ قرآن کو بھوکا رکھا جی اللہ. بولو بڑے بھائی، آپ کے زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں تو ڈاکٹر کروں گا. حافظ قرآن کو اللہ بھوکا رکھے گا، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ پائے گا. آزمائیے صحابہ کرام کو اپنوں کو آزماتا کے لیے اس کی مہربانی ہے. اپنے کو آزمات کیونکہ اپنا آزمائش میں پونے نہیں اتر سکتے. وہ صبر ہے گا، وہ ہمت ہے گا، وہ طاقت ہے گا، وہ بلبلا، وہ جوش ہے گا. ان کے سامنے دنیا کچھ بھی نہیں تھی، فقط آخرت میں بہت پکا یقین تھا. وہ لوگ زندگی الگ تھی، اپنوں کو آزمائش میں اتنا نہیں رہا. بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو قاری قرآن بنائیے. دنیا کی ساری دولت اس کی ٹھوکر میں آتی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کا بنا مقامہ ہے نا، اس کی تفسیر میں آیا جس کو اللہ نے دولت قرآن دی، پھر بھی وہ شخص اگر دنیا کی دوسروں کی دولت کو دیکھ کر کچھ حرص کرے، تما کرے، خواہش کرے تو گویا اس قرآن کی خطرناک آتی. روایات میں آتا ہے جس کو اللہ نے وہ دولت قرآن دی ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں گرد ہیں، دھول دھول. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. بہت میں ادب سے گزارش کر رہا ہوں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، بچوں کو قاری قرآن بنائیے. بچہ بیچارہ بیٹھ کے درس دے رہا ہے، نام بھی درس دیتا ہے، الحمدللہ اس کے درس میں شرکت کرو. ہمارا شاگرد بہت پرانا ہے بچہ، آج شہر حیدرآباد میں ہوں بولنے والے سب ہمارے شاگرد ہیں. کوئی بھی کہیں بھی درس دیتے ہوں گے، زیادہ تر ہمارے شاگرد ہیں. ہمارے حیدرآباد میں کوئی بھی اتنا پرانا نہیں ہے درس دینے والا. اللہ نے ہم پر کہا ہے 50 سال سے درس دے رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ کا درس دینے والے ہم سے پہلے اللہ کا درس کوئی عبادت کا طور پر نہیں دیا تھا. کی جرت کی کلاس دار شکا کی مسجد میں شروع کرے تھے. ابھی ان کو سن کے حسابہ بتا رہا تھا. سب اللہ کے کرم سے 49 سال 2 مہینے 49 سال ختم ہو جاتے وہاں بیٹھ کے درس دیتے ہیں. وہ 49 سال میں کبھی میں یہی ہوں حیدرآباد میں 10 سبق نہیں گیا بلکہ نہیں بتا سکتے آپ. اتنی پابندی سے درس دینے والوں میں سے بلّہ پڑھاتے لہٰذا جب بولے بٹھام آ گئے. نہیں ہاں میں حج میں ہوں، میرے بچے درس دیتے، انہوں ان کے بڑے بھائی حج میں ہوں تو عمرے پہ ہوں تو میرے بچے درس دیتے. 2 سال میں حج بھی رکا ہوا ہے، آپ لوگ معلوم ہے. خدا نخواستہ اس سال میں نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اس سال میں ہر سال حج میں رہتے تھے، ہر سال حج میں. وہ برسوں سے کبھی بھی بقرعید نہیں مانے، ہمیشہ رمضان مناتے تھے، بس وہی رہتے تھے. آپ لوگوں کی بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، معنی بدل جاتے میرے پیاروں. آپ لوگوں کو 2 4 بتاتا ہوں. الحمد ہم لوگ بولتے ہیں خرائی کرام. میرے جو معصوم آیا ہے میرے تجوید نہیں جاتے الحمدللہ. بیٹا الحمد سنا، الحمد کا سنا بیٹا، الحمد کا سنا چھوٹا یاد ہے میرے بیٹے بیٹا سنا بیٹا الحمد کا سنا. الحمد کا معنی آپ کچھ آنا، الحمد کا معنی تمام تعریف. ابھی میں قل هو اللہ احد سنایا، احد بولا. یہ احد کا معنی یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. جو غیر خالی ہے قل اللہ احد اللہ صمد قل اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ مستل ہے. اللہ مستل ہے. تم دلیر ہو بیٹا گناہوں کا، اللہ مستل ہے. احد کا معنی مستل، احد کا معنی ایک. آپ لوگوں سے بہت طرف سے گزارش ہے، خالی حرکت پڑ گئی تو ہے. اخذنا لیا ان عورتوں نے، اخذنا لیا ہم نے، ہم مردوں نے. خلقنا پیدا کیا ہم عورتوں نے، خلقنا پیدا کیا ہم مردوں نے. قالا ہے کہا اسے کہنے نے، قالا خاجی تبرے لاؤ تبرے کو دونوں کہتے ہیں. اس کی ریپیٹنگ کرتا تھا، اس کی ریپیٹنگ تمہارے کون بلا بلا بولے انہیں بلا قالا وہ دونوں بولے، دونوں کی ریپیٹنگ. معنی کدھر ہو جاتے ہیں. انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا، انعمت علیہم کا کفر ہوتا جن پر میں نے انعام کیا. صحابہ کرام آپ لوگوں سے ادب سے گزارش تجوید سیکھو.
قرات سیکھو، قرآن کو پڑھتے ہو. قرآن پاک یہ ہے کہ گھر میں 10 نیکی کم سے کم بتائی گئی، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ رب العزت جتنا چاہے اضافہ کر کے دے سکتے ہیں، اور اس سے پیارا کوئی کلام نہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے راست ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کلام اللہ کی تلاوت کرے. کلام اللہ کی تلاوت کرنا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راست باتیں کرنا ہے. بس یہ چند گزارشات آپ لوگوں سے گزارشات تھے جو ہم لوگوں ہیں. مجھے سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں عمر کی قید نہیں ہے. اللہ کا رہا ہے ہمارے پاس 80-85 سال کے لوگ بھی قرآن پڑھنے آتے ہیں. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. بچہ بڑا بوڑھا، ارے میں کیا سن سکتا ہوں، منہ میں دادا نہیں، پیٹ میں آنتیں نہیں، سینے میں سانس نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ بھی قرآن سے پڑھنا سیکھ چکے. کم سے کم قرآن سیکھنے والوں کی فہرست میں اپنا نام کو لکھا دو تاکہ کل قرآن پاک والوں کو اللہ جس دروازے سے داخل کرے گا اس میں سے انشاءاللہ تو بھی کچھ صاف ہے. بہت عدم گزارش ہے میری آپ لوگوں سے.
اس سے کئی گنا زائد یہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے علماء کرام کو تمام فرمائیے. اے اللہ اس جلسے کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہے. اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہر سال یہاں جلسہ خلاف برابر پابندی سے ہوا کرے اور مختلف علماء کرام سناتے رہیں اور مجمع میں اللہ مسجد تبریز ہو جائے. سننے والوں کی تعداد میں بھی کافی اضافہ فرما دیجیے میرے مولا. اے باری تعالیٰ قسم کے بیماریوں سے لوگ ڈرا رہے ہیں. اے اللہ ہمارا بہت پکا ایمان ہے میرے مولا. تقدیر پر آپ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا میرے مولا. کسی کے ڈرانے سے ہرگز ہم نہیں ڈرتے میرے مولا. لیکن کہیں زبردستی پابندیاں عائد کر دی جا رہی ہیں تو مجبوراً اس کا لحاظ رکھنا پڑ رہا ہے. ورنہ ہمارا ایمان بہت پختہ ہے میرے مالک. جو بیماری آپ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ کسی حال ہو کے رہے گی. اور جو بیماری وہ آپ نے نہیں لکھا ہے اے اللہ وہ بیماری ہرگز ہمارے قریب تک نہیں پہنچ سکتی میرے مولا. پھر دوسرے یہ کہ اے اللہ تقدیر میں خدا نخواستہ آپ نے بدبختی اگر کسی کی تقدیر میں لکھی ہے اے اللہ دعاؤں سے اس کو سعادت مندی میں بھی آپ تبدیل کر دیتے ہیں. دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے میرے مولا. بہر کر میرے مولا جتنے حاضرین ہیں ان کے اپنے خاندان والے ہمارے خاندان والے دوست احباب تمام مومنین کے لیے میرے مولا ہر مصیبت سے ان کی حفاظت فرمائیے. آج کے دور میں دواخانوں کو نہ بھیجیے نہ بھیجیے نہ بھیجیے. دواخانے والی بدترین زندگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. لاکھ بار آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ بے شک بیماری گناہوں کا کفارہ ہے. بے شک بیماری درجات کو بلند کرتی ہے. مگر میرے مولا آج کی بیماری کسی کی ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی دواخانے میں شریک ہو جائے اے باری تعالیٰ ان کا گھر پورے کا پورا برباد ہو جا رہا ہے میرے مولا. ان کے بچے ذبح ہو جا رہے ہیں میرے مولا. صبح 2 لاکھ بھرو 1 لاکھ بھرو 4 لاکھ اور 28 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ کے بل کہاں سے بھریں گے. مسعودی صاحب کی بھی ابراہیم عبداللہ مسعودی صاحب کی بہو بھی بیچاری کو بہت عمر سے 7 روز سے اونچا ہو گیا وہ بھی بیمار ہے. اللہ اس کو بھی بیچاری کو صحت دیجیے. انکانشس پڑی ہوئی ہے بیچاری. اللہ اس کو صحت دیجیے صحت دیجیے. اسی طرح جن کے دواخانوں میں جہاں جہاں کوئی مریض ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیے. اور جو صحت مند ہے ان کو دواخانے والی بدترین زندگی سے بچا لیجیے. اے اللہ کسی اسباب کے پابند نہیں ہے کہ ہمیں بیمار ڈال کے ہمارے گناہ معاف فرمائے. ہمیں بیمار ڈال کے ہمارے درجات بلند فرمائے. اے اللہ بغیر بیمار ڈالے بھی آپ کے کلمہ کن سے اللہ آپ ہمارے گناہ معاف فرما سکتے ہیں. آپ کی رشیدی کا واسطہ آپ کی قریبی کا واسطہ اے اللہ ہم نے دعا کرے والے زندگی نہ دینا نہ دینا نہ دینا. ایک دن کے لیے دعا کرے کو نہ بھیجنا میرے مولا. آپ کا ہے بہت سی بڑی بات ہے میرے مولا. اور آپ لوگ خوب دعاؤں کے سننے والے ہیں میرے مولا. اللہ شادی القرآن کی برسہ قرآن اللہ کی ٹوٹی پھوٹی نظمات کا واسطہ میرے مولا نے اس زبان کی لاج رکھیے. ان بھائیوں کی آمین کی لاج رکھیے میرے مولا. ہم سب کو اللہ سلامت رکھیے ایمان میں رکھیے. آپ کے مقبول بندوں میں ہم تمام کو شمار فرمائیے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو صحت دیجیے. جتنے مرحومین ہیں اللہ اس آپ کے سالوں کو بہت ختم ہے میرے مولا. جو مرحومین ہیں اللہ ان سب کے شادہ کر دیجیے. خبریں نورانی کر دیجیے. اللہ جنت سے ان کے لیے کھڑکی کھول دیجیے. اللہ وہاں سے خوشبو ان کو آتی رہے. وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ان لوگوں کو آتی رہے میرے مولا. اللہ اپنے بندوں کے رسول تمام کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائیے. شہیدوں میں ان کا نام لکھ دیجیے میرے مولا. اللہ ہم سب کی محبت کا آسان فرمانا. جب تک دنیا میں زندہ اسلام کو زندہ رکھے خاتم رہی محبت فرمائیے. ساری دنیا کے مسلمانوں کے مسلمان کی عزت فرمائیے. ماں بہنوں کے لیے قسمتوں کی حفاظت فرمائیے. اسلام کو زندہ رکھیے. خاتمہ ایمان کو فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ اتنے ساتھ لوگ کیے ہیں اللہ نے سب پہلی کا انتظام کیے جا رہے. اللہ ان سب کے پیسے کو خوب برکت دیجیے. یہ بچہ منا خواجہ عبدالمنا میرے مولا اس طرح کے حکومت کو دیے صحت دیجیے. اللہ ان کی ایک بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے میرے مولا اس کے نکاح کو آسان فرمائیے. نکاح کو آسان فرمائیے. اللہ لفظ غیب سے اس کے لیے اللہ اس کے شوہر کا نظم فرما دیجیے. اس بچی کو اللہ مزید اللہ اپنے شوہر کے انتظار میں
آج کی بجائے اب کے مصداق ہے اللہ ان کی بیٹی کا نکاح کروا دیجیے اللہ حاضرین کے بعد میں جوان لڑکیاں بھی بھی آئی بیٹھی ہوئی ہیں اللہ ان کے گھروں میں بھی اگر کوئی جوان لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو اللہ ان کے نکاح آسان فرمائیے عمر بھر کے اتمام پر نبھانے والے نوجوان ہم ضرور 3 لڑکے لڑکیوں کے آپس میں نکاح کروا دیجیے رب